جو آپ کے اوپر عنوان ہے مولانا کا، اس کا خیال رکھیں تاکہ آپ علماء کے بارے میں کہتے ہیں انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے اخلاق کے وارث ہیں۔ باتیں جو اپنی بہن بھائیوں اپنی بچیوں کے آگے نہیں کر سکتا، وہ بندے کو عام حالات میں بھی وہ بات نہیں کرنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، حیا آنا چاہیے۔ سیاستدان فریبکار اور دھوکے باز ہو جائیں تو نتیجہ کرپشن کی شکل میں نکلتا ہے، نتیجہ بیگرز بننے کی شکل میں نکلتا ہے۔ جن کو کہتے ہیں رات ہے اور جھوٹ کو سچ بناتے ہیں، سچ کو جھوٹ بناتے ہیں۔ جب آدمی ایک حقیقت کا انکار کرتا ہے نا، حقیقت میں اپنی شخصیت کا انکار کر رہا ہوتا ہے، وہ بتلا رہا ہوتا ہے کہ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، میں بہت ہی نچلے طبقے کا آدمی ہوں، پست آدمی ہوں۔ واقعا دنیا نے دیکھا، گولیاں چلی ہیں، آوازیں آئی ہیں، اس کے بعد کیا اسے کہتے ہیں کہ زخمی ہوئے، اسپتال میں لے جایا گیا، ہر ایک نے۔ مولانا صاحب الحمدللہ آپ علماء دین سے پورا دنیا آپ کا فن ہے سنتا ہے، بڑی محبت سے سنتا ہے۔ آپ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات کیا زمان پارک میں، اس کے بارے میں اگر کچھ جو آپ نے گفتگو کی اس کے بارے میں اگر کچھ عوام کو پبلک کرے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری خان صاحب کے زخمی ہونے کے بعد، بزدلانہ قاتلانہ حملے کے بعد آج پہلی ملاقات تھی، تو میں نے خان صاحب کو انتہائی بانشاد پایا، پر امید پایا، ہمت والا پایا، حوصلے والا پایا، جرت والا پایا، اور اپنے موقف پر ثابت قدم پایا۔ موقف کیا تھا ان کا کہ ہمیں کسی بھی ملک کی غلامی قبول نہیں ہے، وہ آج اس سٹینڈ پر ہے۔ ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہونی چاہیے، اسی پر باقی ہے۔ داخلی خود مختاری وہ باقی ہے۔ ہماری زمین کسی ملک کو اڈوں کے لیے نہیں چاہیے، کسی پر باقی ہے۔ ہم اپنے فیصلے خود کریں گے، کسی اور ملک میں ہمارے فیصلے نہیں ہوں گے۔ یہ وہی سٹینڈ ہے جس پر باقی ہے، اور پاکستان کے عوام بھی اسی پر کھڑے ہیں۔ لہذا الحمدللہ، اور دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور یہ جو بھی مشکل میں ہے جلد از جلد وہ صحت یاب ہو جائیں، اس بات کی خوشی ہے۔ دوسرا جو انہوں نے سٹینڈ لیا اس وقت استعفے دینے والا، یہ انتہائی زبردست پولیٹیکل سٹینڈ ہے، اور میرے خیال میں جو لوگ سیاسی معاملات سے آگاہ ہیں، جو اس خطے کو سمجھتے ہیں، آئندہ کو سمجھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں نے رجیم چینج کیا تھا نا، وہ پاکستان میں عدم استحکام چاہتے ہیں، معاشی عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام چاہتے ہیں۔ وہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کر کے اپنے مکروہ عزائم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جیسے اس پورے خطے کو، ویسٹرن ایشیا کو ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں، وہ ساؤتھ ایشیا کو، سینٹرل ایشیا کو، ساؤتھ چائنا سی کو، اس پورے خطے کو، حتیٰ اس طرف دیکھ لیں آپ رشیا کی طرف بھی۔ لہٰذا اس وقت ملک کو عدم استحکام سے نجات دلانے کا واحد راستہ کیا ہے؟ ان پارلیمنٹ سے جو اسمبلی ہے باہر نکلا جائے، صاف شفاف الیکشن کی طرف جایا جائے، اور جب سیاسی بحران سے دنیا میں بھی ایسی ہوتا ہے، لوگ الیکشن کے ذریعے باہر نکلتے ہیں اور پھر ملک آگے بڑھتا ہے۔ تو ان کا جو سٹینڈ میں نے سنا ہے ان سے، وہ یہی ہے، اور انشاءاللہ ہم بھی اس کا ساتھ دیں گے۔ ہمارے جہاں جہاں ان کے ساتھ اسمبلیز میں ممبر ہیں، ہم وہاں وہی قدم اٹھائیں گے جو مجموعی طور پر یہاں فیصلہ ہوا ہے، اور ہم اس کے ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب یہ بھی بتا دیں، جس طرح پی ڈی ایم کا کچھ لوگ کہتا ہے کہ خان صاحب جھوٹ بول رہا ہے، یہ سب ڈرامہ ہے، آپ نے خود ملاقات بھی کیا ہے، دیکھ بھی نا کہ اس کو کوئی گولی نہیں لگا ہے، ایک گولی ہوائی فائرنگ سے ڈر کے اور گھر بیٹھا ہے۔ دیکھیے میرے خیال میں نا، جس آدمی کے اندر انسانی کرامت، عزت نفس ہوتی ہے، غیرت اور حمیت ہوتی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور پھر عالم دین کا جو عنوان ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑی ذمہ داریاں لے کے آ جاتا ہے۔ واقعا دنیا نے دیکھا، گولیاں چلی ہیں، آوازیں آئی ہیں، اس کے بعد کیا اسے کہتے ہیں کہ زخمی ہوئے، اسپتال میں لے جایا گیا، ہر ایک نے دیکھا ہے۔ جب آدمی ایک حقیقت کا انکار کرتا ہے نا، حقیقت میں اپنی شخصیت کا انکار کر رہا ہوتا ہے، وہ بتلا رہا ہوتا ہے کہ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، میں بہت ہی نچلے طبقے کا آدمی ہوں، پست آدمی ہوں۔ میرے خیال میں اگر کوئی عالم دین ہے تو ان کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ یہاں کا جو پی ڈی ایم کے لوگ، آپ جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، حقائق کا انکار کرتے ہیں، ایسی جیسے جن کو کہتے ہیں رات ہے، اور جھوٹ کو سچ بناتے ہیں، سچ کو جھوٹ بناتے ہیں، یہ دھوکہ بازی ہے، فریب ہے۔ اور اگر سیاستدان فریبکار دھوکے باز ہو جائیں تو نتیجہ کرپشن کی شکل میں نکلتا ہے، نتیجہ بیگرز بننے کی شکل میں نکلتا ہے، نتیجہ غلامی کی شکل میں نکلتا ہے۔ اور خدا متعال ہمیں بیکاری بننے سے، غلام بننے سے نجات دے۔ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے، ہم آزاد جئیں گے اور آزاد مریں گے انشاءاللہ۔ سر چھوٹا سا ایک سوال بھی، کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک عجیب سا سٹیٹمنٹ دیا نا، اس کے بارے میں ہم تو جواب نہیں دے سکتے، آپ علماء دین ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے کہا ہے کہ کسی کے اوپر تہمت لگانا ایسی خدا نہ خاصا، جس کی سزا جو ہے نا کوڑے ہے، صحیح قرآن میں لکھا ہے قصد کی سزا ہے،
ٹھیک ہے کوڑے. تو آغا صاحب جب مولانا حضرات بول رہے ہوتے ہیں، خواتین سنتی ہیں، بچے سنتے ہیں، معاشرہ سنتا ہے، وہ باتیں جو اپنی بہن بھائیوں اپنی بچیوں کے آگے نہیں کر سکتا، وہ بندے کو عام حالات میں بھی وہ بات نہیں کرنی چاہیے. شرم آنی چاہیے، حیا آنا چاہیے. غیرت مند شریف لوگ، باوقار لوگ وہ باتیں جو اپنی ماؤں بہنوں کے سامنے نہیں کرتے، ویسی باتیں وہ دوسروں کی ماؤں بہنوں کے سامنے بھی نہیں کرتے، لوگوں تک بھی نہیں پہنچاتے. آپ اپنی ایج کا خیال رکھیں، اپنے جو آپ کے اوپر عنوان ہے مولانا کا اس کا خیال رکھیں، تاکہ آپ علماء کے بارے میں کہتے ہیں انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے اخلاق کے وارث ہیں. تو جو نبی کے اخلاق کا وارث ہے اسے میرے خیال میں دیکھنا چاہیے کہ کیا میری باتوں سے میرا نبی راضی ہے یا راضی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سر لاسٹ والے ملک کا حالات بگڑ رہے ہیں، کب تک ٹھیک ہوگا آپ کا اندازہ؟ دیکھیے یہ حالات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے آئین اور دستور میں دیے ہوئے جو تمام اداروں کی ڈومین اس میں نہ وہ رہے. ہر کوئی اپنے دائرہ کار کے اندر رہے اور کام کرے، آئین کی حکمرانی ہو، قانون کی عملداری ہو، اور جلد از جلد صاف شفاف الیکشن ہو، بغیر انجینئرنگ نہ ہو الیکشن کی. عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے کہ وہ کس کو لاتے ہیں اور کس کو نہیں لاتے ہیں. عوام کی عقل جمعی جب اکٹھے ہو کے فیصلہ کریں گے تو وہ غلطی نہیں کرتے، وہ صحیح فیصلے کرتے ہیں. پھر عقل جمعی جو عوام کی ہے، اور آج کی عوام بہت باشعور ہو چکے ہیں. دنیا نے دیکھ لیا ہے، 7-8 ماہ ہونے والے ہیں، کس طرح سے لوگ باشعور ہیں، بابصیرت ہیں، بیدار آ گئے، کس طرح سے میدان میں حاضر ہیں. خوف زدہ نہیں ہے، ڈرتے نہیں ہیں، گھبراتے نہیں ہیں، مایوس نہیں ہوتے، نا امید نہیں ہوتے. یہ عوام کے شعور اور بصیرت کی نشانیاں ہیں. ان عوام پر اگر اعتماد کیا جائے گا، جو فیصلہ کریں گے وہ صحیح فیصلہ ہوگا.